ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ جو قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، قرآن کا پیغام آ رہا ہے، چونکہ ان کو اس قرآن کی آیتوں کو سن کر تعجب ہوتا تھا اور قرآن کا جواب نہیں لا پاتے تھے۔ قرآن کریم کی باتوں کے اندر تازگی ہوتی تھی، گزشتہ اقوام کے قصے ہوتے تھے، تمام چیزیں تھیں۔ لہٰذا ایک عنوان یہ بیان کیا کہ نبا کا ایک مصداق خود قرآن کریم ہے، کہ جو سوال کر رہے ہیں اس قرآن کریم سے متعلق سوال ہے۔ دوسرا آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اس سے مراد بعض علماء نے، مفسرین نے احکام اسلام کو لیا، کہ جو اسلام کے احکام آ رہے ہیں جو اس زمانے کے مطابق، جو دور جاہلیت کا زمانہ تھا، رسول اللہ نے اس کے اندر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کا کام شروع کیا، تو اس کے بعد جب احکام آنا شروع ہوئے، یعنی وہ بچی اولاد خاتون کہ جس کو کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، مقام نہیں ہوتا تھا، اس کو آ کر جب بیان کیا گیا کہ بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ کی بڑی نعمت اور رحمت ہے، تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ اس بیٹی کے ذریعے سے نسل کا چلنا تعجب ہوتا تھا۔ احکام اسلام ان کے لیے تعجب کا سبب بنتے تھے، اس کے بارے میں آپس میں سوالات کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہیں جو یہ شخص کر رہا ہے۔ تیسرا اس کا مصداق جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کو قرار دیا گیا، اور چوتھی چیز قیامت سے متعلق ہے۔ جو سورہ کے متن کے اندر چیزیں آئیں اس کے اندر زیادہ جو اس کا مصداق علماء نے قرار دیا وہ قیامت کی بحث ہے۔ نبا سے مراد قیامت ہے، عن النبع العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اختلاف بھی کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اختلاف خود مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے تھا، کہ آیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بورا بورا ہو چکی ہے، چورا چورا ہو چکی ہے؟ یا بعض افراد شک کی حالت میں تھے، یا بعض افراد اس چیز کو مستحیل اور بعض افراد اس چیز کو بعید سمجھتے تھے، جہاں پہ ہم نے اپنی کل گفتگو ختم کی کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، اگر یہ بیان کر رہا ہے ممکن ہے ایسا ہو، لیکن ابھی نہیں ہے، ہوگا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ بہت زیادہ زندگی کے اندر اہمیت نہیں تھی، حالانکہ قیامت، معاد کی بحث اگر انسانی معاشرے میں حقیقی معنی میں پنپ پائے، جیسا کہ انسانی ذہن کو معاد کو سمجھنا چاہیے ویسا انسان معاد کو سمجھ لے، تو انسان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بہت اچھی ہو جائے گی۔ معاد انسان کو معاشرے سے کاٹتی نہیں ہے، قیامت کی بحث، قیامت کا حساب کتاب کا عمل انسان کو معاشرے سے کاٹتا نہیں ہے، بلکہ اپنے کاموں کو درست طریقے سے انجام دینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی، کوئی چیز برباد نہیں ہو رہی، ہر شے موجود ہے اور ہر شے کا اجر اور سزا موجود ہے۔ برا ذرہ برابر کروں گا اس کا سزا پاؤں گا، اجر نیکی ذرہ برابر کروں گا اس کا اجر پاؤں گا۔ اور نیکی کے معاملے کے اندر خداوند عالم نے بیان کیا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں اپنے فضل و کرم سے اس میں 10 گنا اضافہ کروں گا۔ 10 گنا تو ابتدائی ہے، قرآن کی آیات مختلف ہیں، ایک جگہ 10 گنا ہے، ایک جگہ کئی گنا کا لفظ استعمال ہوا کہ کئی گنا خدا اضافہ کرے گا، خدا صاحب فضل ہے۔ اسی لیے چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ خدا سے جب دعا کرو تو خدا سے کیا کہو؟ الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، اے میرے پروردگار مجھ سے اپنے فضل و کرم کے ساتھ پیش آنا، عدل کے ساتھ پیش نہ آنا۔ یعنی عدل کے ساتھ پیش آنے کے اندر تو ہمارے لیے توائی ہے، یعنی ہم نہیں خداوند عالم کے عدل کا تحمل کر سکتے، چاہے وہ سزا کے معاملے میں ہو چاہے وہ جزا کے معاملے میں ہو، کیونکہ اگر خدا میں جزا دینا چاہے اور ہم سے کہا کہ اچھا اپنی نمازوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی نمازوں کو لے کر جائیں گے، میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا، خدا کہے گا کہ نماز سجدہ میری شان کے مطابق ہونا چاہیے، میری شان کے مطابق لاؤ سجدہ تو اجر دے دوں گا۔ ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے کون ہے جو خدا کی شان کے مطابق سجدہ لے کر جائے؟ خدا کی شان کے مطابق سجدہ لے جانے سے پہلے ہمیں خدا کی شان کو سمجھنا ہوگا۔ خدا کی شان کو سمجھنے کے لیے ہماری معرفت، ہمارا علم، اور اس کے لیے ہمارے پاس دریچے کھلنے چاہیے۔ ہم اور آپ تو کیا کہ جن ہستیوں نے خدا کی عبادت اطاعت کی، کہ جن سے سب نے عبادت و اطاعت کو سیکھا، انہوں نے خود فرمایا ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک، جو تیری معرفت کا حق تھا وہ ہم نے اس طرح سے تجھے نہیں پہچانا جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔
ٹھیک، لہذا فضل کے ساتھ امام نے کہا کہ اپنے فضل کر، خدا سے کہو خدایا اپنے فضل سے پیش آ، یعنی مہربانی سے پیش آ، اضافی کر، ٹھیک، ہمارے معاملے کو عدل کے ساتھ نہ چلا ہو۔ اگر یہ معاملات ہماری سمجھ میں آ گیا عزیزان محترم، مخصوصاً جوان جو بچے بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، تو زندگی بہت آسان ہے۔ زندگی پھر انسان کو ایک جہد عطا کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاد کیا چیز ہے؟ اور یہ سورہ مکی ہے، مکی سوروں کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر گفتگو توحید اور قیامت کی تھی۔ اس کو آج ایک نقطے کو سمجھ لیں، ہم اس دنیا میں لامحدود وقت کے لیے آئے ہیں یا محدود وقت کے لیے آئے ہیں؟ جواب آپ کے اندر سے آنا چاہیے، محدود وقت کے لیے آئے۔ ہمارا اب تک کا مشاہدہ یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، چاہے اس نے 100 سال کی عمر پائی ہو یا حضرت نوح کی مانند 950 سال سے زیادہ کی عمر پائی ہو، اس کے باوجود اس دنیا سے جانا ٹھہر گیا۔ ایسا ہی ہے، کوئی بھی انسان سوائے اس کے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی مصلحت سے آج تک زندہ رکھا ہو، حضرت خضر کی مانند، حضرت الیاس کی مانند، حضرت عیسیٰ کی طرح، یا ہمارے اور آپ کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ حضرت عیسیٰ کی عمر امام مہدی سے کئی سال زیادہ ہے، کئی جو ہے وہ صدیوں کا فاصلہ ہے امام مہدی اور امام عصر کے درمیان۔ حضرت خضر ہیں، حضرت الیاس ہیں، جن کو خدا نے زندہ رکھا ہے وہ مصلحت کے تحت۔ اس کے علاوہ ہر انسان اس دنیا میں محدود وقت کے لیے آیا، محدود وقت میں چلا گیا۔ لیکن اس محدود وقت میں زندگی گزارنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آیا وہ محدود ہے یا وہ لامحدود ہے؟ لامحدود۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کی آیات سے۔ ہم فیہا خالدون، خلد ہے وہ، خلد سے مراد جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے اندر فنا ہے، اس دنیا کو بقا نہیں ہے۔ عالم آخرت فانی نہیں ہے، لا فانی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہاں پر جو انسان جس جگہ چلا جائے گا خالد ہو جائے گا، یعنی ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ کیوں قیامت کی بحث ہمارے لیے خوبصورتی فراہم کرتی ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہماری ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اس ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ کے لیے اہتمام ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے خود میں کرنا ہے۔ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ وہ جو جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے، اگرچہ وہاں پہ ہم خدا کے فضل و کرم کے متمنی ہیں، طالب ہیں، خدا کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری زندگی بہتر ہوگی، لیکن ابتدائی مواد ہمارا اپنا ہوگا، ابتدائی سرمایہ ہمارا اپنا ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نفس انسانی یہاں کمائے گا وہ اس کے وہاں کام آئے گا، جو حاصل کرے گا وہی اس کو وہاں ملے گا۔ معاد کی بحث اسلام کے بعد بہت خوبصورت ہوئی، اس کی خوبصورتی کے نقطے کو سمجھیے گا۔ آج پہلے بھی یہ بحث تھی، پہلے زمانے میں اختلاف رہا، جو اس کے اندر آیت کے اندر بھی آیا نا کہ الذی ہم فیہ مختلفون، کے قیامت کی بحث کے بارے میں اختلافات تھے۔ یعنی یہ بحثیں تھی کہ آیا وہ دنیا فقط مانوی دنیا ہے، روحانی دنیا ہے، وہاں پہ انسان کا جو حشر ہے وہ روحانی طور پر ہوگا یا مادی طور پر ہوگا، یہ جسم بھی سفر کرے گا، یہ جسم بھی اٹھایا جائے گا، مادہ ہے، روحانیت ہے، یا فقط احساس ہے۔ مختلف بحثیں موجود تھیں۔ قرآن کریم نے رسول اللہ نے آنے کے بعد اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس معاد کی بحث کو اس دنیا سے لنک کیا اور سمجھایا کہ دیکھو وہ جو دنیا ہے اس کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس دنیا سے منقطع ہو کر ختم ہو کر اس دنیا کے اندر جب جاؤ گے تو وہاں ایک نئی چیز ہوگی، نہیں، وہاں پر کیا ہوگا؟ الدنیا، حدیث الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی فیلڈ ہے۔ کھیتی میں کیا کرتے ہیں؟ فصل بوتے ہیں، آپ فصل بوتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس فصل کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں۔ ابھی گندم کی فصل کا موقع آیا ہوا ہے، خدا سے دعا کریں، اس وقت پاکستان کے اندر شدید بحران ہے، دعا کریں کہ خدا ان فصلوں میں برکت عنایت فرمائے۔ ان فصلوں میں برکت عنایت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ان بے حس حکمرانوں کو تھوڑا سا شعور اور تھوڑی سی غیرت عطا کر دے کہ غریبوں کا خیال کرتے ہوئے گندم سستی طور پر مارکیٹ میں لے آئیں۔ یہ دعا کریں، اپنی نمازوں میں دعا کریں۔ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، اس وقت حالات شدت کے ساتھ خرابی کی طرف چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آٹے کی سستی بوری کے پیچھے
لوگ مر رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا چند دن پہلے کسی ایک جگہ پہ آٹے کی بوری کی لائن میں لگا ہوا ایک بوڑھا انسان مر گیا بیچارہ, جان چلی گئی اس کی. خواتین تھپڑ کھا رہی ہیں, مارے کھا رہی ہیں تاکہ ایک آٹے کی بوری مل جائے ان کو. بدترین بحران ہے. خدا اس بحران کو پیدا کرنے والے حکمرانوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے, ان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے. درود پڑھی محمد والے محمد. اسلام نے آ کر معاد کا حقیقی چہرہ سامنے ہمارے رکھا. وہ کیا رکھا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کے اندر ایک وقت کٹائی کا آتا ہے, لیکن کٹائی سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. کٹائی سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے, یعنی جب آپ اپنی فصل کو اتارتے ہیں, کاٹتے ہیں, اس کا پھل حاصل کرتے ہیں, اس سے پہلے ایک مرحلہ گزر گیا ہوتا ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ بیج بونے والا, بیج کی پرورش کرنے والا, دیکھ بھال کرنے والا, خیال کرنے والا. اسی طرح عالم آخرت کھیتی یعنی اس فصل کو کاٹنے کا وقت ہے. آخرت کے اندر میں اور آپ اپنی کھیتی کو کاٹیں گے, لیکن کیا کاٹیں گے؟ عقل کا سوال ہے. میں اور آپ جو عالم آخرت میں کاٹیں گے وہ کیا کاٹیں گے؟ جواب, جو بوئیں گے, جو بویا ہوا ہوگا وہی کاٹیں گے. یہاں پر آپ اپنے گھر میں بچوں سے کہہ رہا ہوں تجربہ کر کے دیکھ لینا تاکہ عقائد درست ہو جائیں. ہمارے یہاں عقائد کے اندر جو ہے نا الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے. ایک مشاہدہ کر کے دیکھو, آپ جاؤ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک ٹماٹر کا بیج بو دو. ٹماٹر کا بیج بونے کے بعد اس گملے کو اپنے گھر میں رکھو, اپنے سامنے رکھو, روز آنا اس کو اپنے کمرے میں رکھ کر زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو. زیارت عاشورہ کی تلاوت کر کے خدا سے دعا کرو, پروردگار اس گملے سے جس میں نے ٹماٹر کا بیج بویا ہے تو سیب کا پھل نکال دے. ہوگا؟ دعا مانگ رہے ہو, دعا بھی زیارت عاشورہ پڑھ کر. زیارت عاشورہ تو اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین مؤثر ترین ہتھیار ہے ہمارا. ایسے ہی ہے, ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دعائے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. ہمیں ائمہ نے سکھایا ہے, ایسا ہی ہے نا, ائمہ نے بتایا. لیکن اس کے باوجود آپ نے ابھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا, بچوں نے بھی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے. اس نظام کے تحت یہ کہ اگر آپ نے بیج ٹماٹر کا بویا ہے تو آپ زیارت عاشورہ بھی پڑھ لیں, نماز شب پڑھ پڑھ کے اس پودے پہ پھونک بھی مارتے رہیں, تب بھی اس میں سے نکلے گا ٹماٹر ہی نکلے گا. اس میں سے جو ہے وہ آپ کا من پسند پھل نہیں نکلے گا, انار آم نہیں نکلے گا. ایسا ہی ہے نا, عقل کا فیصلہ ہے, ایسا ہی ہے. اگر یہ ہے تو اس حدیث کو دوبارہ سن لو, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہاں کیا پاؤں گا میں؟ جو یہاں بوؤں گا. میں نے یہاں خوش اخلاقی کا بیج بویا تو وہاں کیا نکلے گا؟ خوش اخلاقی کی جزا ملے گی. میں نے یہاں بد اخلاقی کا بیج بویا تو وہاں خوش اخلاقی کا اجر ملے گا؟ مجھے نہیں ملے گا. میں نے یہاں اطاعت معصومین کا بیج بویا تو وہاں اطاعت معصوم کی جزا پاؤں گا. اگر میں نے یہاں نافرمانی معصوم کا بیج بویا تو وہاں کیا پاؤں گا؟ نافرمانی معصوم کی سزا پاؤں گا. ایسا ہی ہے. اب اپنے عقیدے کو درست کرنا, پھر اس کا مطلب ہے, بچوں سے میں مخاطب ہوں مخصوصاً, کہ پھر اس کا مطلب ہے جو کر رہا ہوں وہی پاؤں گا. عقل کا فیصلہ ہے, مشاہدے کی بات ہے, ٹھیک, جب جو کر رہا ہوں وہ پاؤں گا. اب اگر اس نیت سے میں آخرت کو دیکھنا شروع کروں تو میرا عقیدہ درست ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ عالم آخرت میں ہے وہ میرا اپنا کمایا ہوا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں خداوند عالم نے قیامت کے تذکروں کے اندر بیان کیا کہ ہم وہاں کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کریں گے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی چیز کسی کا حق ہوگی تو اس کو اس کا وہ حق دیا جائے گا. جو جس چیز کا حق ہوگا, جو جس چیز کا حقدار ہوگا اس کو وہ حق دیا جائے گا. اگر کسی انسان نے اتنی اطاعت معصومین کی ہوگی کہ اس کا حق قرار پائے گا کہ خدا قیامت میں اس کو امام علی کی چادر کے سائے میں کھڑا کرے, تو خدا اس کو امام علی کی چادر کے سائے میں کھڑا کر دے گا, جس نے اسے حد تک کی اطاعت کی ہوگی. لیکن اگر کسی نے اس اطاعت کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اس سائے معصومین سے محروم ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ لہذا اب دنیا عمل کی دنیا ہے, یہ دنیا عمل کی دنیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لہذا جو بو گے وہ پاؤ گے. خوش اخلاقی کا بیج بو گے خوش اخلاقی پاؤ گے, بد اخلاقی کا بیج بو گے بد اخلاقی کا صلہ پاؤ گے. والدین کی اطاعت کا بیج بو گے والدین کی اطاعت کی جزا پاؤ گے.
والدین کی نافرمانی کرو گے، والدین کی نافرمانی کی سزا پاؤ گے۔ جو کروں گا میں وہ آخرت کے اندر ہو گیا۔ اس اعتبار سے معاد کی بحث بہت اہم ہے، چونکہ معاد ہمارا اس دنیا میں آنے کا نتیجہ ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کسی مقصد کی خاطر بھیجا۔ میں اور آپ کیوں اس دنیا میں آئے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں خدا آزما سکے۔ یہ خدا ہم سب سے کہہ رہے ہیں، کیوں دنیا میں خدا نے بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ خدا نے اس لیے بھیجا ہے۔ یہ بہترین عمل یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو بہترین حالت میں کرنا ہے۔ مثال ابھی لے لیجئے، روزے کا عمل ہے۔ یہ روزے کا عمل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مطابق بعض لوگوں کے لیے یہ روزے کا عمل سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے بیان کیا، روزہ بظاہر تو ہے، وہ بھی فجر سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں کھا پی رہا۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جو فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھا رہا وہ روزے دار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ عمل فقط ایک بھوک کا عمل ہے، وہ فقط بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، جو حقیقت فلسفہ روزہ ہے اس تک نہیں پہنچ رہے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ابھی آپ جس سے گزر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے کمیل سے کہا، کمیل جو کام بھی کرو اس کی تمام چیزوں کو سمجھ کر انجام دو، اس کی معرفت کے ساتھ کرو۔ میں اور آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں اس وقت، صبح فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اس کو سمجھیے۔ خداوند عالم کیوں بھوکا رکھنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری اس بھوک سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنی اس بھوک سے کہاں پہنچیں گے؟ خدا ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ آیا خداوند عالم نے ہمیں کہیں پہنچانے کے لیے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، یا خداوند عالم کے خزانے میں کمی ہو رہی تھی، اس نے کہا لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے حکم دے دو کھانا پینا چھوڑ دو؟ ایسا تو نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کی چیزیں فریج میں موجود، گھر میں موجود ہیں۔ یہ بھوک اور پیاس کا عمل کہیں پہنچانے کے لیے تھا، یہ رسم نہیں تھا، یہ رسم کی طور پر نہیں ہے۔ ٹھیک، ہدف کیا ہے فلسفے کا؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی روزہ ویسے ہی فرض قرار دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر تھا۔ وہی تو پہلے والوں کا خدا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی دیکھو تم اس عمل کے اندر اکیلے نہیں ہو، ہم نے امتوں کو اس راستے سے گزارا ہے، امتوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ لیکن کیوں رکھا ہم نے اس روزے کے عمل کو؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ بس روزے کا اصل ہدف کیا ہے؟ مجھے کیا بنانا؟ متقی۔ خوبصورت نکتہ ہے، روزے کا فلسفہ مجھے متقی بنانا ہے، تقوی کی منزل تک پہنچانا ہے، تاکہ میں امام المتقین علی ابن ابی طالب کے ساتھ چلنے کے قابل بن سکوں۔ امام علی علیہ السلام امام المتقین ہے یا نہیں؟ امام المتقین ہے، متقیوں کے امام ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے چلنے والے افراد متقی ہیں۔ روزہ مجھے اس منزل تک پہنچا رہا ہے کہ میں امام علی کے ساتھ چلنے کی قابلیت پیدا کر سکوں۔ امام علی کے ساتھ چلنے کی قابلیت یعنی باقی تمام ائمہ کے ساتھ چلنے کی قابلیت، اور اس کو آج اپنے زمانے کے امام پہ لے کے آ جائیے، یعنی میں اور آپ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے کی قابلیت پیدا کر سکیں اپنے اندر۔ روزہ ہمیں یہاں تک پہنچا سکتا ہے، بس شرط یہ کہ ہم اس کی روح کے ساتھ روزے کو انجام دیں۔ جناب سیدہ کے اس قول کے مطابق ہم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کی اپنی شرائط ہیں، ظاہر ہے ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ وہ روزہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ موقع ملا پھر گفتگو ہوگی۔ معاد کی بحث بس اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ معاد کی بحث، قیامت کی بحث، قیامت کو سمجھنا ہمیں اور آپ کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے کہ اچھا جب ایسا ہے کہ جو وہاں پر انسان کو میسر آئے گا وہ آئے گا جو انسان یہاں کمائے گا، تو پھر میں اس کمائی میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے، پھر وہ درجات ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وہاں پر یاد رکھیے گا، میں بچوں سے مخصوصاً کہہ رہا ہوں کہ جو درجات ہیں اور ان کا جو اختلاف ہے، یہ درجات کا اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، یہ درجات کا اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا۔ یعنی جو انسان اوپر کے مرحلے میں ہوگا وہ ہمیشہ اوپر کے مرحلے میں رہے گا، جو نیچے کے مرحلے میں وہ نیچے کے مرحلے میں رہے گا۔ جنت کے اندر کئی جو ہیں مراتب ہیں، جنت پوری ایک جیسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری جنت ایک جیسی ہو، نہیں، جنت کے اندر نعمتیں مختلف ہیں، جنت کے اندر مراتب مختلف ہیں۔
ایک وہ جنت ہے کہ جس کے اندر انسان کو کاسا لے کر مثال کے طور پر خود پانی پینا ہے. سورہ دہر کی آیتوں میں 3 درجے بیان کیے، تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 3 درجے. ایک وہ درجہ ہے کہ جس کے اندر انسان خود کاسے سے، یعنی اس کے پاس ایک کاسا ہوگا، ایک پیالہ ہوگا اور نہر ہوگی، اس سے اٹھا کے خود پانی پیے گا. یہ ایک مرحلہ ہے، یہ جنت ہے. اگلا مرحلہ اگلی آیتوں میں، اسی سورہ دہر کی اگلی آیتوں میں، وہ کیا ہے کہ جہاں انسان کو حتیٰ خود پانی پینے کی زحمت نہیں دی جائے گی، اس کی خدمت کے لیے وہاں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے ہوں گے. جہاں اس انسان کو پیاس محسوس ہوگی وہاں وہ فرشتے اس کے سامنے پانی پیش کر دیں گے. یہ پہلے مرحلے کی نسبت ایک مرحلہ اوپر کا ہے، کیونکہ اس کے اندر خدمتگار موجود ہے، فرشتہ موجود ہے. تیسرا مرحلہ خود اسی کے اندر موجود ہے سورہ دہر کے اندر. وہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ خداوند عالم نے کہا کہ جب ان کو پیاس لگے گی ان کا رب انہیں سیراب کر دے گا. جا کے پڑھیے گا سورہ دہر کو، دیکھیے مراتب میں قرآن کریم میں. رب سیراب کر دے گا، یعنی خود اٹھ کے نہیں جانا، فرشتے نے بھی نہیں پلانا، خود رب سیراب کرے گا. اب خود رب سیراب کرے گا، مجھے نہیں پتا اس کی تفسیر کیا ہوگی، لیکن فقط یہ پتا چلتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی اور وسیلہ نہیں ہوگا. یعنی ایسی منزل تک انسان پہنچے گا کہ اس کے اور خدا کے درمیان حجاب نہیں ہوگا. کوئی انسان اس منزل تک بھی پہنچے گا. تو جنت تو ایک ہی تھی، لیکن اس جنت کے آپ نے ایک ہی سورہ کے اندر درجات سمجھ لیے کہ یہ درجات ہیں. یا اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اصحاب شمال اور اصحاب یمین الگ ہو گئے، جہنم والے جنت والے. جنت والوں میں 2 گروہ خود سورہ واقعہ میں کون کون سے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے. اور یہ سبقت لے جانے والے اللہ کے مقرب ہیں، اور ان کے لیے خدا نے الگ نعمتوں کا تذکرہ کیا. میں نے پچھلے سال یہاں پہ سورہ واقعہ کی تفسیر میں بیان کیا تھا. وہ الگ مراتب تھے جو مقربین کے تھے، اصحاب یمین کے الگ مراتب ہیں دونوں جنت کے اندر، مرتبے الگ الگ ہیں. یہ ہمیشہ کا فرق ہوگا، یہ فرق ہمیشہ باقی رہے گا. لہذا اب عقل مند انسان وہ ہوگا کہ جو اس دنیا کو آخرت سے کنیکٹڈ سمجھتا ہے، یعنی رابطہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، کنیکٹڈ ہے. جو کر رہا ہوں وہی وہاں ریفلیکٹ کرے گا، وہی وہاں آئے گا سامنے. لہذا جب وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو کیوں اس بات پر راضی ہو جاؤں میں کہ کم لے کر یہاں سے جاؤں، زیادہ سے زیادہ لے کر جاؤں، یہاں سے زیادہ حاصل کر کے جاؤں. اور اس زیادہ سے زیادہ کے لیے خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا سہارا عطا کیا. آیا غیر پناہیان کا جملہ شاید پچھلے سال بھی بیان کیا ہو کہ ہم لوگ ائمہ علیہ السلام کے معاملے میں تھوڑا کم ہمت ہیں. ہم ائمہ علیہ السلام سے جتنا ہمیں لینا چاہیے اتنا نہیں لیتے. ہم ائمہ علیہ السلام سے ان کے توسل سے بہت آگے جا سکتے ہیں، لیکن ہم کم پہ راضی ہو گئے. ہم وقت اس پہ راضی ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے ائمہ علیہ السلام ہمیں بخشش کروا کے جنت میں لے جائیں، جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے. یہ کم نہیں ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے. اس کو طلب کرنا بھی مومن کی صفات میں سے. لیکن جب آپ اس جگہ پہ، یعنی اب ایک جملے میں ختم کر دوں بات، کہ ایک جنت وہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو کبھی کبھی امام علی کی زیارت نصیب ہوگی، اور ایک جنت وہ ہے جہاں آپ امام علی کے ساتھ ساتھ ہوں گے. کس جنت کا انتخاب آپ کریں گے؟ فیصلہ آپ کیجئے درود پڑھتے ہوئے. اسی طرح خواتین کے لیے، اسی طرح سب کے لیے جناب سیدہ کی کنیزی میں جنت میں رہنا اور ہے، اور وہ جنت کے جس کے اندر جناب سیدہ کا کبھی کبھی دیدار نصیب ہو وہ اور ہے. تو وہ بھی جنت، وہاں پہ بھی کوئی انسان کے اوپر سختی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک حسرت وہاں پر بھی ہوگی وہ انسان کے جس کا اتنا مرتبہ ہوگا. لہذا بیان کیا کہ جس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ قیامت ہے، اور قیامت کا انسان کے ساتھ اس رسول اللہ نے جو لنک بیان کیا وہ اس دنیا سے جو حاصل کرے گا وہ وہاں پر اس کو ملے گا. اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اور اس کے اندر نبع عظیم، اس سے مراد امام علی علیہ السلام کی ولایت بھی ہے. اس کو بیان کروں، اہل سنت کی تفسیروں کے اندر بھی ہے. یہ تفسیر نمونہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حوالہ تفسیر نمونہ کا ہے. ایک رسالہ ہے الاعتقاد کے نام کا، اس میں حافظ محمد ابن مومن شیرازی اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جو اما یتساءلون عن النبع العظیم ہے، اس سے مراد امام علی علیہ السلام کی ولایت ہے. اس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا. یہ اہل سنت کے یہاں بھی چیز موجود ہے کہ امام علی کی ولایت کا سوال قبر میں ہوگا. کوئی مشرق اور مغرب میں اور بحر و بر میں، یعنی دریا و خشکی میں نہیں مرتا مگر یہ کہ فرشتے اس سے موت کے بعد
امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ اہل سنت کے یہاں بھی. لہذا نبع عظیم سے ایک مصداق جو ہم نے کل بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ امام علی کی ولایت. اما یتساءلون، دوبارہ سے اب امام علی کی ولایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے. اما یتساءلون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبع العظیم، ایک بڑی عظیم خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، اس خبر کے اندر، اس بات کے اندر یہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے ہیں، ان کے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہے. امام علی کی ولایت کے حوالے سے بھی امت مسلمہ کے اندر اختلاف پیدا ہوا، حالانکہ انتہائی واضح فیصلہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کیا تھا. وہ انتہائی واضح فیصلہ تھا، اس کے باوجود بہرحال ایک اختلاف پیدا ہوا کہ ولایت سے مراد کیا ہے. آیا فقط ولایت معنوی اعتبار سے؟ اہل سنت کی یہاں ایک بڑی تعداد اس چیز کی قائل ہے کہ ہم بھی امام علی کو ولی مانتے ہیں، بلکہ سید الاولیاء مانتے ہیں. لیکن جو سید الاولیاء امام علی کس معنی میں ہیں؟ امام علی روحانی طور پر سید الاولیاء. ہم بھی امام علی کی ولایت کے قائل ہیں. ان کے یہاں بھی جتنے بھی سلسلے ہیں، ان کے روحانی سلسلے اہل سنت کے یہاں جتنے بھی سلسلے ہیں، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں، ان سب کی بنیاد امام علی علیہ السلام ہے. ان سب کا سلسلہ امام علی سے ہی جوڑتے ہیں وہ لوگ. یہ معنوی اعتبار سے. یہاں پر جو بیان کیا، آیا خداوند عالم نے امام علی کی معنوی ولایت کو فرض قرار دیا تھا غدیر کے میدان میں؟ نہیں. رسول اللہ نے جو سوال کیا تھا وہ کس چیز کا سوال تھا؟ سب کو جمع کرنے کے بعد، اللہ اولی بکم من انفسکم، آیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، یعنی تمہارا سرپرست اور تمہارے اوپر حکومت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا تھا ہاں، اب ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمارے ولی اور سرپرست ہیں ہر معنی میں. اس پہ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. سرپرستی کے عنوان سے تھا. اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ سوال ہوگا امام علی سے متعلق. اس کے بعد اگلی روایت وہ بھی بے حوالہ یہ تفسیر نمونہ ہے. جنگ صفین میں ایک شامی شخص جو امام علی کے مقابلے پہ آیا، شام کا لشکر معاویہ کی سربراہی میں صفین میں آیا امام علی سے جنگ کرنے کے لیے. اس جنگ صفین میں شام کا ایک شخص اپنے بدن پر ہتھیار سجائے ہوئے، قرآن گلے میں لٹکائے ہوئے میدان میں آیا. امام علی کی فوج ایک طرف ہے، ایک طرف شام کی فوج ہے. وہ اس عالم میں آیا کہ اس کے بدن پر ہتھیار اور اس کے گلے میں قرآن کریم لٹکا ہوا ہے. اور آنے کے بعد اس نے انہی آیات کی تلاوت کی. کون سی آیات؟ جو ہمارا موضوع ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں جو بڑی عظمت والی خبر ہے. الذی ہم فیہ مختلفون. اس نے ان آیتوں کو پڑھا. امام علی نے ارشاد کیا، اس سے پوچھا اتعرف النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اے شخص کہ جو تو یہ آیتیں پڑھ رہا ہے، کیا تو جانتا ہے کہ وہ نبأ عظیم کیا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ اختلاف میں پڑ گئے؟ وہ بڑی خبر کیا ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف میں پڑ گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا. یہ تو قرآن کی آیت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں جانتا اس سے مراد کیا ہے. امام علی نے ارشاد فرمایا انا واللہ النبأ العظیم الذی فیہ اختلفتم وعلی ولایتہ تنازعتم وعن ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم. انا واللہ، قسم بخدا میں ہی وہ نبأ عظیم ہوں جس کے اندر تم نے اختلاف کیا ہے. اس نے کہا ان النبأ العظیم، ہم نے کہا کہ قسم بخدا میں ہی وہ بڑی عظیم خبر ہوں جس کے اندر تم لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا. فی اختلفتم وعلی ولایتہ تنازعتم وعن ولایتی رجعتم، اور اسی نبأ عظیم کی ولایت کے اندر تم نے اختلاف کیا اور تم ہی میری ولایت کو قبول کرنے کے بعد پلٹ گئے. تنازعتم عن ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم، اس کے بعد کہ تم نے قبول کر لیا تھا تم لوگ پیچھے ہٹ گئے. کب قبول کر لیا تھا؟ میدان غدیر میں قبول کر لیا تھا. رسول اللہ نے فقط اعلان نہیں کیا تھا بلکہ اعلان کے بعد تمام لوگوں سے ولایت کا اقرار لیا تھا. زبانی اقرار نہیں لیا تھا بلکہ تمام لوگوں سے جو اس وقت اس میدان میں موجود تھے ان سب سے امام علی علیہ السلام کے لیے بیعت لی تھی.
باقاعدہ لوگوں کو روک کر بیعت کا عمل کیا گیا تھا. مردوں نے آ کر امام علی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ولایت کا امام علی کی اقرار کیا تھا. خواتین سے بھی بیعت لی گئی اور ایک ظرف برتن کے اندر پانی رکھ کر ایک طرف امام علی بیٹھے, دوسری طرف خواتین بیٹھتی جاتی تھیں. ہاتھ پانی میں امام علی کا تھا, خواتین کا ہاتھ پانی میں آتا تھا, وہ اقرار کرتی تھی ولایت کا اور اس کے بعد بیعت تمام ہوتی تھی. یہ ہوا. امام علی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے میری بیعت کو قبول کیا تھا, رسول اللہ کے سامنے قبول کر لیا تھا, رسول اللہ کے سامنے تم ہی لوگوں نے آ کر مجھے مبارکباد دی تھی, تم ہی میں سے لوگوں نے آنے کے بعد کہا تھا کہ واہ واہ اے علی کیا کہنے آپ کے کہ آپ میرے اور میرے والدین کے مولا قرار پائے, آج آپ ہماری نسلوں کے امام قرار پائے. اور امام نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر تم نے اختلاف کیا, میری ولایت کو قبول کرنے کے بعد تم نے جو ہے وہ انکار کر دیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعْلَمُونَ مَا عَمِلْتُمْ, قیامت کے دن جان لوگے جو تم نے کیا ہے. اس طرح سے امام علی نے اس کو بیان کیا. تفسیر برہان یہ بھی تفسیر نمونہ کے حوالے سے تھا. خوب, اگلا آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, یعنی تم اختلاف کرتے ہو اس نبأ عظیم کے بارے میں. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, ایسا نہیں ہے جیسا یہ سوچتے ہیں یہ قریب جان لیں گے. ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, ایسا نہیں کہ جیسا یہ سوچ رہے ہیں یہ جان لیں گے, یعنی یہ تاکیداً بیان کر رہا ہے خداوند عالم. یہ جو بڑی خبر کے بارے میں تم نے اختلاف کیا, ایک وقت آئے گا کہ تم اس کو جان لو گے. یہاں جو 2 مرتبہ بیان کیا گیا کہ تم اس کو جان لو گے, اس سے ایک تفسیر کے اندر اس طرح سے نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ایک دفعہ اس دنیا میں جاننا ہے اور ایک مرتبہ آخرت میں جاننا ہے. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, تم نے اس بڑی خبر کا انکار کیا, ولایت کا انکار کیا, تم اسے جان لو گے. کب جان لو گے؟ اگر ہم ولایت کا معنی کریں, اس کو جانو گے کب؟ جب زمانے کے امام کی حکومت دنیا پر آشکار ہو جائے گی. وہ وقت ہوگا جب تمہیں حقیقت کا ادراک ہو جائے گا. وہ وقت ہوگا کہ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ نے غدیر خم میں امام علی کو اپنے بعد اپنا حاکم بنایا تھا معاشرے کا. امام علی علیہ السلام کو لوگوں کا دوست نہیں بنایا تھا کہ تم نے ولی کا معنی دوست کیا, دوست نہیں, حاکم بنا کر گئے تھے. اور جب امام زمانہ آ کر اپنی زمانے کی حکومت کو چلائیں گے, ان کی حکومت میں واضح ہو جائے گا تم پر یہ کہ امام علی حاکم تھے. یہ دنیا پہلا کَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ قیامت میں تو بہت واضح ہو جائے گا. وہاں تو رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوں گے, رسول اللہ تمہارے سامنے ہوں گے, تم بے عنوان امتی ان کے سامنے محشور کیے جاؤ گے, اور بے عنوان امتی رسول اللہ تم سے سوال جواب کریں گے, تم سے ایک ایک چیز کا پوچھیں گے. تمہیں روزے کا حکم دیا تھا نہیں دیا تھا؟ تم کہو گے دیا تھا. تمہیں نمازوں کا سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا؟ سکھایا تھا. تعلیمات دین تھی, ساری چیزوں کا حکم ہوگا. وہیں رسول اللہ تم سے علی علیہ السلام کی ولایت کا سوال بھی پوچھیں گے, جان لو گے. اس معنی میں خود قیامت کے معنی میں بھی اگر اس کو لیا جائے تو 2 دفعہ جاننے کی بات ہے. کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ, تم جان لو گے, قریب جان لو گے. یعنی اب اگر اس کو میں قیامت کے معنی میں لوں تو جیسا تم انکار کر رہے ہو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا, ایسا نہیں ہے. تمہیں پتہ چل جائے گا, تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا. پہلی مرتبہ پتہ چلنے سے مراد بعض مفسرین نے یہ لی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آگے چلنے کے بعد انسان ظاہری اسباب کے ذریعے سے اور اپنے علم کی ترقی کے ذریعے سے انسانوں کے دوبارہ اٹھنے کی حقیقت کو سمجھ پائے گا. مخصوصاً جو آج کا دور ہے, جو بچے ہیں ان کے لیے یہ گفتگو بہت زیادہ اہم ہوگی. جو اب ہم جس دور کی طرف جا رہے ہیں, سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے, ابھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر اور دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر کہ جہاں وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں, وہاں انسانوں کو یا جانداروں کو, انسانوں کو نہیں, جانداروں کو پریزرو کرنے کا سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے. جانداروں کو پریزرو کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کینسر پیشنٹ ہے, اس کا بھی اس کے پاس علاج نہیں ہے. اس کینسر پیشنٹ نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا, بڑے بڑے ان کے پاس جو ہیں وہ کولڈ اسٹوریج کہہ لیجیے آپ, وہ موجود ہیں جہاں پہ نامعلوم کتنی ڈگری درجہ حرارت کے اوپر جو ہے وہ سردی کو رکھا جاتا ہے, جس سے جما دیا جاتا ہے ایک انسان کو. ٹھیک, اس کے بعد ان کو اس نظریے کے تحت جمایا جا رہا ہے کہ کل ان چیزوں کا علاج دریافت ہو جائے گا. جب ان چیزوں کا علاج دریافت ہو جائے گا, ہم ان باڈیز کو کیا کریں گے, واپس نکالیں گے, آہستہ 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 لا کے ان کو ڈیفروسٹ کریں گے, اور اس کے بعد ان کی بیماری کو ختم کریں گے. ایک نظریہ پایا جاتا ہے. نظریہ ہمیشہ کسی علمی بنیاد پر ہوتا ہے. سائنس ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہی ہے,
دوبارہ انسانوں کی پلٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سائنس اس پر کام کر رہی ہے کہ انسان کے اس دنیا سے جانے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. بدن کا تعلق کچھ چیزوں کی وجہ سے یا اس کے اعضاء کا تعلق چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. کچھ ریزنز بنتی ہیں جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے. اگر ہم ان ریزنز کو ڈیفائن کر لیں، اس کے بعد اس کا علاج دریافت کر لیں، انسان کو موت نہیں آئے گی. یہ ایک بحث ہے. ٹھیک، کم از کم ان بحثوں سے ایک فائدہ ہوگا ہمیں. وہ کیا ہوگا؟ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زمانے کے امام کی طولانی عمر کو اسی سائنس کے مطابق ثابت کر پائیں گے کہ تم نے آج ڈیفائن کیا اس چیز کو، خداوند عالم نے نظام بنایا ہے. اب جو اعتراض امام زمانہ کی 1200 سالہ عمر پر تھا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ سائنس بھی ثابت کر رہی ہے اس چیز کو. ٹھیک، خداوند عالم کا اہتمام پہلے سے. اس کائنات کے اندر خدا نے جو کچھ کیا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے کیا ہے. میں اور آپ ادھر تک نہیں پہنچ پا رہے. ہر چیز سبب کے تحت ہے. اس کو سمجھیے گا، خوبصورت بحثیں ساری. یعنی اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے سبب کے ذریعے. اب اگر امام عصر بھی زندہ ہے، خدا کا معجزہ اپنی جگہ، لیکن خداوند عالم اس کائنات کے نظام کو سبب کے ذریعے سے چلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اسباب ہوں گے ایسے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. لہذا خدا نے کہا کل سیعلمون، تم ان قریب جان لو گے کہ انسان مرنے کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے. تم انکار کر رہے ہو، جان لو گے. ثم کل سیعلمون، اس دنیا میں جانو نہ جانو، جب عالم آخرت آئے گا اور وہاں اول سے لے کر آخر تک کا آدم ایک میدان میں کھڑا ہوا نظر آئے گا، اس وقت تو جان ہی لوگے کہ یہ ہونے والا کام تھا. ٹھیک، لہذا دو تعبیریں اس کی گئی ہیں. پہلے جو کہا گیا کل سیعلمون، تم ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو، تم جان لو گے. ثم کل سیعلمون، اس کو دوبارہ تاکیداً کہا گیا. اب لہذا قیامت حقیقت ہے. اس کے بعد خداوند عالم نے جو جواب دیا، آگے اس کی آیت کو بڑھاتے ہیں. اب خداوند عالم یہاں اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے. آگے کی آیات میں 11 نعمتیں ہیں، خداوند عالم ان کو بیان کر رہا ہے جو انسان کے مشاہدے کی ہیں. کیونکہ خدا انسان کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہے؟ انسان قیامت کو سمجھے، اسے مانے، ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کرے، اس کے مطابق اپنی آمادگی کرے اور اس کو بڑا سمجھے. قیامت کا مرحلہ معمولی نہیں ہے سزا و جزا کے معاملے میں. خداوند عالم اب اس کے لیے انسان کو بیان کر رہا ہے. 11 نعمتوں کا تذکرہ ہے آگے. الم نجعل الارض مہادا. اب یہاں پہ خدا انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا. ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا کر بچھا دیا ہے. اس زمین کو لیول کیا تمہاری خاطر، ہموار بنایا ہے. اس ہموار زمین کے اوپر تم اپنی فصل بھی اگاتے ہو. اس ہموار زمین کے اوپر تم اپنا گھر بھی بناتے ہو. اس ہموار زمین کے اوپر تم اپنا جو ہے وہ چلنے پھرنے کا کام بھی انجام دیتے ہو. الم نجعل الارض مہادا، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے زمین کو گہوارہ قرار دیا؟ گھر بھی ہے، زراعت بھی ہے، اس کے اندر مسطح زمین ہے، سکون کا ذریعہ ہے، بچھی ہوئی زمین ہے. لیکن اس کے بعد اگلی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ زمین بچھی ہوئی ہے، زمین کو ہم نے بچھا دیا تمہاری خاطر. ہم نے اس کو جو ہے وہ تمہاری سامنے خاضع کر دیا، یعنی بچھا ہوا ہونا، خاضع ہونا. تم اس کے ماسٹر ہو، تم اس پر جس طرح چاہتے ہو گھر بنا لیتے ہو، فصل بنانا چاہتے ہو فصل لگا لیتے ہو، تمہارے اختیار میں. اب انسان اگلی آیت اس لیے بیان کر رہا ہے خداوند عالم کہ فقط زمین کا بچھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے. خدا نے نظام کیلکولیشن کے ساتھ بنایا ہے. اگر زمین کو بچھایا ہے تو اس بچھی ہوئی زمین کو ثابت رکھنے کے لیے خداوند عالم نے اس میں بڑے بڑے پہاڑ قرار دیے. یہ زمین لپٹ جاتی اگر اس کے اندر جو ہے وہ پہاڑ نہ ہوتے. اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک شیٹ ہو، آپ اس کو جب پھیلائیں گے اسے ثابت رکھنے کے لیے اس کے اوپر کوئی وزن رکھیں گے. ٹھیک، لکڑی کے ایک تختہ ہوگا، اسے آپ ثابت رکھنے کے لیے اس کے اوپر کیل ٹھوکتے ہیں. قرآن میں جو پہاڑوں کو کہا گیا اوتاد، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو مسطح نہیں بنایا، ہموار نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل کی مانند اس زمین میں ٹھونک دیا. یہ جو پہاڑ ہیں اس زمین کے اوپر، یہ زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے. پہاڑ ایسے ہی نہیں ہیں، یعنی خدا نے کہیں زمین بنائی، کہیں پہاڑ. کیوں بنایا؟ پہاڑ کی خصوصیت جا کے دیکھیں گے بچے، نیٹ پہ دیکھ لینا، جا کے سرچ کریں انشاءاللہ ان چیزوں کو. پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے دگنا نیچے ہوتا ہے. یعنی اگر ایک پہاڑ زمین سے 100 میٹر اونچا ہے تو زمین کے اندر کتنا ہوگا؟ 300 میٹر ہوگا. چونکہ اس زمین کو خدا نے ٹھہرانا ہے، ورنہ جو زمین کی تہوں میں
حرکت ہوتی ہے، جو زمین کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین زلزلوں سے تباہ ہو چکی ہوتی، پھٹ چکی ہوتی زمین۔ اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خدا نے بیان کی کہ اس دن تم دیکھو گے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ جب پہاڑ زمین کو چھوڑ دیں گے، پھر اگلی آیتوں میں آتا ہے کہ پھر زمین کیا ہوگی؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ قرآن کی آیات ہیں، پہاڑ زمین کو چھوڑ کر ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جیسے روئی ہوتی ہے ہوا میں اڑائی جاتی ہے، ایسے پہاڑ اڑ رہا ہوگا، یعنی زمین چھوڑ دے گا۔ جب زمین سے پہاڑ نکل جائے گا، یعنی زمین کی کیل نکل گئی، اب کیا ہوگا؟ اب زمین لپٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی۔ اور خدا نے کہا ہم نے تمہارے لیے زمین بنائی، مسطح زمین بنائی، ہموار زمین بنائی۔ اب انسان کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اگر خدا ہموار زمین انسان کے لیے بنا رہا ہے تو یہ پہاڑ خواہ بیچ میں آ گیا۔ خدا کہہ رہے ہیں نہیں، اس پہاڑ کو بھی ہم نہیں بنایا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ زمین کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ چاہیے، وہ پہاڑ جو زمین کے اندر ٹھکا ہوا ہو۔ والجبال اوتادا، یہ اس کے علاوہ جو آپ جب جا کے پڑھتے ہیں اس کے ٹیمپریچر زمین کا پڑھتے ہیں یا ایکو سسٹمز کو جا کے پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ سائنٹسٹ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو جو زمین کے اوپر ہوا کا دباؤ ہے، وہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ زمین اوپر کے دباؤ سے بھی ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ یہ اوپر ہوا کا دباؤ کس چیز کی وجہ سے ختم ہوتا ہے؟ پہاڑوں کی وجہ سے۔ ہوا کا پریشر آتا ہے لیکن یہ پہاڑ اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اسی لیے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ پہاڑ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ پہاڑ تو پتھر کا ہے، زمین کے ارتعاش سے اور ہوا کے پریشر سے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو پہاڑ کو توڑتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جو گلگت بلتستان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تودا گر گیا، اوپر سے پہاڑ پتھر لڑک کے نیچے آ گیا، روڈ بند ہو گیا، ٹنل بن گئی، پوری عطاباد جھیل جو ہے پہاڑ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک پہاڑ دبنے سے پوری ایک جھیل وجود میں آ گئی ہے۔ ایسا ہی صحیح بتا رہا ہوں، نہیں بتا رہا؟ ایسے ہی۔ کتنی گہری جھیل ہے؟ کون ہے یہاں بتانے والا؟ کتنی گہری جھیل بنی ہے؟ گلگت کے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اتنی گہری جھیل ہے کہ اس کے اندر کشتیاں چلتی ہیں اور بہت گہری ہے، چونکہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑ بیچ میں آیا، اس سے جو ہے پانی پگھلتا ہوا آیا، جھیل بن گئی۔ یہ خداوند عالم نے نظام بنایا ہے۔ لہذا ہم نے زمین کو بنایا، بچھایا تمہارے لیے، اور پہاڑوں کو اس کے اندر کیل کی مانند ٹھوک دیا۔ امام علی نے بھی اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں بیان فرمایا، وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ میدان ارض، خداوند عالم نے ان کیلوں کے ذریعے سے، یعنی ان پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کے میدانوں کو ٹھوکا ہوا ہے، وہ رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے زمین ختم ہو جاتی۔ اگلی آیت، یہ خدا بیان کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ انسان کو قیامت کا یقین دلائے کہ ہم جب یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے کہا الم نجعل الارض مہادا، یہ بھی سوال ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنایا؟ انسان سوچے کہ اتنی وسیع و عریض زمین جو ہموار بنی ہوئی ہے، کہ جس کے اندر زمین کا بڑا حصہ پانی رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہریالی بھی آتی ہے، زراعت کے قابل بھی ہوتی ہے، یہ آیا کسی انسان کے بنانے والا کام ہے؟ کوئی انسانی کام کر سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر انسان زمین سے تھوڑا سا باہر نکلے تو یہ جو پہاڑوں کو ہم نے ٹھوکا ہوا ہے، تمہارے پاس ایسی ہتھوڑی کون سی ہے کہ جس سے تم پہاڑ کو ٹھوک سکو؟ پہاڑ کو تم سنبھالو گے کیسے جو اس کو ٹھوکو گے؟ اور اس کو اتنا ٹھوکنا ہے کہ وہ 2 گنا نیچے جائے، یعنی اگر 100 میٹر اوپر تو 300 میٹر نیچے جائے گا۔ یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ خدا یہ بتا کر کہ ہم نے کیا، کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اب اگر یہ کام جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور جنہیں تم مان رہے ہو کہ یہ کام انسانی حدود سے باہر کا کام ہے، کوئی انسان کو نہیں کر سکتا، جس نے یہ کام انجام دیا وہی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اس میں تعجب نہ کرو، اس کی خدائی کے اندر پھر سوال نہ کرو۔ یہ خدا اب اپنی خدائی دکھا رہا ہے، اپنی خدائی بتا رہا ہے کہ تم غور کرو، تمہاری آنکھوں کے سامنے معاد کو سمجھنے کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ یہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہو بلا وجہ کا انکار ہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ ضد ہے۔ ذرا سا سوچو گے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، جس نے پہلی بار بنایا وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، جس نے پہلی بار اٹھایا وہ دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا اس نے اب یہ 11 نشانیاں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اس نے بیان کیا،
نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مسطح نہیں بنایا، ہموار نہیں بنایا، اور ہم نے پہاڑوں کو اس کے اندر جو ہے وہ کیل کی مانند نہیں جما دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑوں کی صورت میں بنایا، یعنی تمہارا اب جوڑوں کی صورت سے کیا مراد ہے، یعنی تم اپنے اس دنیا کے نظام کو سمجھو، ہم نے تمہیں اس دنیا میں ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے وجود دیا ہے، ہم نے اس جوڑے کے ذریعے سے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا ہے، ہم نے اس جوڑے کے ذریعے سے جاندار کی نسل کو آگے بڑھایا۔ خلقناکم، ہم نے یہ چاہا۔ اب وہ افراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت عرصے تک شادیاں نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے خداوند عالم کی اس آیت کو بیان کر رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں جوڑے کی صورت میں بنایا ہے، تم خواہ اکیلے اکیلے پھر رہے ہو، خدا کے بنائے ہوئے طریقے پہ چلو تو خدا کی زندگی سے استفادہ زیادہ کر پاؤ گے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وہ والدین جو اپنی بچیوں کو بلا وجہ میں گھر میں بٹھا کے رکھتے ہیں، اچھے رشتے آنے کے باوجود اس میں لہت و لال سے کام لیتے ہیں، وہ نہ کریں یہ کام، بچیوں کی عمر نہ نکالیں، ایج نہ نکالیں، جس وقت کوئی مناسب رشتہ آئے توکل خدا پر کریں، اپنی ابتدائی تحقیقات کریں اور اس بچی کو اس کے شوہر کے حوالے کریں، زندگی گزارنے کے لیے اس کو امکانات فراہم کریں جو کر سکتے ہوں۔ خداوند عالم نے اس چیز کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اس پہ اس موضوع پہ آ گیا، اسی پہ بات رک جائے گی آج، چونکہ یہ موضوع اہم ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت مسائل ہو رہے ہیں چونکہ ہم اپنے بچوں کی ایجز کو اوپر لیتے چلے جا رہے ہیں، اوپر چلتی چلی جا رہی ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ لہذا اس چیز کو جب سوچیں، اب جو بیچارے سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، سب کے چہروں پہ ہنسی آنا شروع ہو گئی ہے، مسکرانا شروع ہو گیا، اور سب اپنے دل میں دعا کر رہے ہوں گے کاش آج ہمارے ابو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں۔ درود پڑھے محمد والے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر والدین یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ بات کو آرام سے سمجھیں، گھر پہ جا کے سمجھائیں، لیکن گھر والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو ان کی بہت سی باتیں سمجھنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کیجیے گا کہ بس ہماری یہ بات سمجھی جائے، پہلے ان کی باتیں سمجھیں، والدین جو سمجھا رہے ہیں پہلے وہ سمجھیں، پڑھائی کا سمجھا رہے ہیں وہ سمجھیں، ادب کا سمجھا رہے ہیں وہ سمجھیں، ذمہ داری کا سمجھا رہے ہیں وہ سمجھیں۔ جب آپ والدین کی اکثر باتوں کو سمجھ جائیں گے تو والدین آپ کی اس چھوٹی سی بات کو بھی سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ معاملہ ہے۔ خداوند عالم نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں خلق کیا، یہ ہماری قدرت ہے، ہم اس جوڑے کے ذریعے سے نسل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خداوند عالم اس کو اپنی آیت قرار دے رہا ہے، سورہ قصص کے اندر ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی سورہ روم، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب آپ سوچئے گا، خدا نے سورج کو اپنی نشانی قرار دیا، زمین کو اپنی نشانی قرار دیا، بہار کے موسم کو اپنی نشانی قرار دیا، رات اور دن کے بدلنے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ خدا ان چیزوں کو نشانی قرار دے رہا ہے، اور ان میں سے ایک نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اس نے تمہارے نفوس میں سے تمہارے لیے تمہارے زوج کو، یعنی تمہارے جوڑے کو پیدا کیا ہے، تمہارے ہی نفوس میں سے، یعنی تمہاری طرح کے جوڑے کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ شادی کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا کرو، اس لیے پیدا کیا تاکہ شادی کے بعد ایک دوسرے کے گھر والوں کو برا بھلا کہو، تاکہ شادی کے بعد ایک دوسرے کے اوپر احسان جتاؤ۔ نہیں، قرآن نے کیوں پیدا کیا، کیوں کہا، کیوں نشانی قرار دیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اللہ کی اس نشانی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ قرار پاؤ۔ شادی کا اصل مقصد سکون ہے، لیکن ہمارے یہاں شادی کے بعد بہت سے مسائل ہو رہے ہیں کہ بے سکونی پڑ رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ گھروں میں سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو رسم بنایا ہے، ہماری عبادتیں بھی رسم ہو گئی ہیں، ہماری نمازیں بھی رسم ہو گئی ہیں، ہمارے تمام کام رسم میں تبدیل ہو گئے، شادی بھی رسم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شادی سکون کا ذریعہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نئے اس میں دیکھنے میں آتا ہے، شادی ہوئے ہوئے 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک بنیادی چیز شادی کو نہ سمجھنا ہے۔ کیوں ہے شادی کا عمل، کیوں رکھا ہے خداوند عالم نے، کیوں اس کو نصف دین کہا گیا ہے؟ سوچیے ان چیزوں کو۔
نماز آپ پڑھ لیجئے، نماز کو نہیں کہا گیا نصف دین ہے، نماز دین کا ستون ہے، نصف دین نہیں ہے۔ شادی نصف دین ہے۔ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ جس نے اپنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے شادی کی، نکاح کیا، اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ خطبہ نکاح میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اب آدھا دین محفوظ ہو گیا آپ کا، سوچئے خداوند عالم کوئی کام بیہودہ تو نہیں کر رہا، بے ہدف تو نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے۔ خداوند عالم سکون کا ذریعہ، اگر ایک گھرانہ پرسکون ہوگا تو نتیجے میں محلہ پرسکون ہوگا۔ ایک گھر کے اندر سکون ہوگا، برابر والے گھر میں سکون ہوگا، برابر والے گھر کے اندر سکون ہوگا، محلے میں سکون ہوگا۔ محلے کا سکون علاقے کے سکون میں بدلے گا، علاقے کا سکون شہر کے سکون میں بدلے گا۔ انسان کی زندگی خداوند عالم نے سکون کے لیے بنائی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں سکون برباد کرنے کے لیے بن رہی ہیں۔ اب کیوں ہو رہا ہے، اس کو بس آج گفتگو یہیں روک دوں گا، اہم موضوع ہے، اس لیے اس پہ یہاں تھوڑا کھل کے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہم اور آپ متاثر ہو رہے ہیں میڈیا سے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کے فیصلے اب میڈیا اور اس کے طریقہ کار کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کے فیصلے جو اس وقت سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈرامے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر برائی، طلاق کی برائی کو ختم کر دیا گیا۔ طلاق ہمارے یہاں ایک برا عمل سمجھی جاتی تھی۔ دین اسلام میں طلاق جائز ہے مگر برا سمجھا جاتا ہے۔ امام علی نے بیان کیا کہ یہ وہ حلال ہے جو مکروہ ترین حلال ہے، یعنی اگر نزدیک ہوتا کہ خدا اس کو حرام قرار دینا چاہتا تو دے سکتا تھا، لیکن خدا نے حرام قرار نہیں دیا مصلحتوں کے تحت۔ لیکن کیا وہ یہ عام رواج میں چیز آتی چلی جا رہی ہے، دل برائیاں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ خدا خود سوچئے گا، خدا اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ وَمِنْ آیاتِهِ، یہ تو خدا کی نشانی تھی۔ یعنی اب میں اس کو تھوڑا اور بیان کروں، تم اپنے گھر میں جو بہو لے کر آ رہے ہو، جو اپنے گھر میں بیوی لے کر آ رہے ہو، یہ خدا کی ایک نشانی کے قدم تمہارے گھر میں آ رہے ہیں۔ ایک خاتون نے جو اپنے لیے شوہر کا انتخاب کیا، ایک گھرانے نے اپنے لیے داماد کا انتخاب کیا، قرآن کے مطابق تو یہ خداوند عالم کی نشانی تھی۔ جب اس نشانی کی توہین کرو گے تو نتیجہ خرابی کی صورت میں آئے گا۔ جیسے معاشرے نے خدا کی نشانیوں کی توہین کی، آج معاشرہ دردوں میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑی نشانی خدا کی جو امام علی علیہ السلام نے اپنے لیے بیان کیا کہ میں خدا کی سب سے بڑی آیت اور نشانی ہوں، معاشرے نے اس آیت کی توہین کی، اس آیت کا احترام نہیں کیا، اس آیت کی قدر نہیں کی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ آج تک اسلامی معاشرہ مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے ہی ہے، اہل بیت کی حکومت اگر قائم ہو جاتی امام علی کی صورت میں اور اس کے بعد کے ائمہ کی صورت میں تو آج معاشرہ اس جگہ نہ ہوتا۔ آیات الہی کی تکذیب کی، آیات الہی کی قدر نہیں کی، نتیجہ یہ ہے۔ خداوند عالم نے ایک چھوٹی آیت قرار دیا ایک گھرانے کو، اس کو سمجھیے گا۔ بحث بہت زیادہ ابھی تفصیل سے نہیں کروں گا چونکہ موضوع میں نہیں ہے، اس آیت کے حوالے سے چونکہ آیت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھیے، اس پر گھروں میں بات کیجیے اپنے۔ خدا ایک شادی کو، ایک میاں بیوی کو، ان کو آیات قرار دے رہے ہیں۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس میں سے زوج کو بنایا، تمہارا ہمسر قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ تم سکون کی حالت میں ہوگے، پرسکون اولاد کے ذریعے سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ بس عزیزان محترم، ہماری اپنی مشکلات ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ آگے کی آیت پورا کر دوں بس، لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا جوڑا بنایا اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چڑھائی کرو، ایک دوسرے پر لڑو، ایک دوسرے کے برا بھلا کہو، ایک دوسرے کے گھر والوں کی توہین کرو، نہیں، اس لیے نہیں بنایا، ہم نے سکون کے لیے بنایا۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، عجیب آیت ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ہم نے، یعنی ہم کون؟ خداوند عالم، ہم نے اپنی جانب سے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کر دیا۔ شادی کی بنیاد مودت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ مودت کا رشتہ، خداوند عالم نے مودت کا تذکرہ ایک اور جگہ پہ کیا، سب کو یاد ہوگی وہ آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کی رسالت کی زحمتوں کے نتیجے میں کیا چیز مانگی؟ مودت مانگی ہے۔ خدا نے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ قرار دیا، کون سا دیا؟ مودت کا رشتہ قرار دیا ہے۔ یہیں سے عظمت کا اندازہ ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ کی اجر جو زحمت ہے، رسالت کا جو اجر ہے، وہ معمولی تو نہیں مانگے گا خدا،
وہ اجر سنگین ہے جو خدا مانگ رہا ہے کہ میرے حبیب نے اتنے پتھر کھائے تمہاری خاطر، اتنی زحمتیں برداشت کی، لہذا اگر اس کی رسالت کا زحمتوں کا اجر دینا ہے تو کیا کرو؟ مودت سے پیش آنا۔ کس کے ساتھ؟ قرابت داروں کے ساتھ۔ یہاں خداوند عالم اسی مودت میں سے ٹکڑا لے کے کہہ رہا ہے میں نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ عزیزان محترم، مودت اور محبت کے فرق کو سمجھیے، گفتگو ختم ہو گئی۔ محبت ضروری نہیں ہے اظہار کے ذریعے سے بتائی جائے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دل میں انسان کی محبت ہوتی ہے، رہ جاتی ہے، انسان اظہار نہیں کر پاتا۔ مودت محبت کی اس منزل کو کہتے ہیں کہ جہاں اس محبت کا انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اظہار کرے۔ اہل بیت کے معنی میں خداوند عالم نے اس مودت کو مانگا ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے نہیں بیٹھنا اپنے گھروں کے اندر، جب وقت آئے ان کے اوپر تو ان کی محبت کو لے کر ان کی مدد کے لیے باہر آنا۔ امت نے اس مودت پر عمل نہیں کیا، نتیجے میں جناب سیدہ کا دروازہ چلا۔ امت نے اس مودت پہ عمل نہیں کیا، نتیجے میں امام علی کے ہاتھوں میں اور گلے میں رسی باندھ کر امام علی کو کھینچا گیا۔ لوگوں نے اس مودت پر عمل نہیں کیا، نتیجے میں امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیروں کی برسات ہوئی۔ لوگوں نے اس مودت پر عمل نہیں کیا، کربلا میں امام حسین مختصر اپنے افراد کے ساتھ مارے گئے۔ مودت پر عمل نہیں ہوا، جناب زینب کوفہ کے دربار میں بغیر ردا کے چلنے پر مجبور ہوئی۔ یہ ساری وہ چیزیں جو مودت کی کمی کی وجہ سے آج بھی، پھر دوبارہ زمانے کے امام کی طرف گفتگو آ گئی، آج بھی زمانے کے امام کے ظہور کے اندر جو تاخیر ہے وہ محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، مودت کی کمی کی وجہ سے۔ محبت تو سبھی کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی دعاؤں میں شامل ہے امام عصر۔ ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، ایسا ہی ہے، محبت ہے، لیکن خدا محبت نہیں مانگ رہا، کیا مانگ رہا ہے؟ مودت مانگ رہا ہے۔ یعنی محبت کا اگلا مرحلہ ہے کہ جہاں ان کو جب ضرورت کسی چیز کی پڑے تو تم بیٹھے مت رہ جانا، ان کی مدد کے لیے میدان میں آ جانا۔ آج زمانے کے امام کو ضرورت ہے ناصروں کی، تو فقط خمس دے کر مت سمجھو کہ زمانے کے امام کا حق ادا کر دیا، اگرچہ وہ خمس دینے والے بھی بہت کم ہیں، لیکن فقط یہ مت سمجھنا خمس نکال دیا بس امام کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، امام کا حق کب ادا ہوگا؟ کہ جب تم اپنی زندگی میں امام کو اپنی ترجیح قرار دو گے۔ خدا نے زوج کو قرار دیا، مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس مہربانی اور محبت کا اظہار کرو، تمہارے عمل سے نظر آئے، زوجہ کے عمل سے نظر آئے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھتی ہے، وہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ شوہر کے عمل سے نظر آئے کہ وہ زوجہ کی اس کی نگاہ میں اہمیت ہے۔ بقول رہبر آپ نے اپنی کتاب میں بیان کیا عشق برتر کے اندر، کہتے ہیں جب کسی خاتون کو اپنے گھر لے کر آؤ، یعنی تمہاری بیوی بن کر کوئی گھر آئے، تو یہ سوچو کہ تم جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول اپنے گھر لے کر جا رہے ہو، یہ ایک نسل کی امانت دار ہے۔ تم اس کو اس نگاہ سے احترام دو گے تو نتیجے میں تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی، تم اگر اس کو احترام نہیں دو گے تو کبھی زندگی کے اندر سکون نہیں پا پاؤ گے۔ یہ آیت ہماری آج کی پوری ہوئی کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش قرار دیا، اس کے اندر پہاڑوں کو عنوان کیل ٹھونکا، اور اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے زوج خلق کیا، ازواج کو خلق کیا، ہمسروں کو بنایا، اور اس کو خداوند عالم نے اپنی قدرت اور نشانی میں سے قرار دیا۔ باقی خدا کی نشانیاں جو قدرت بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔